بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ سلسلہ چھوٹے مال بڑا ثواب کی ذیل عنوان جہاد کے برابر ثواب والے اعمال میں آج ہم 7واں نمبر عمل بیان کرنے والے ہیں۔ آج ہم بہت ہی آسان لیکن سب سے مشکل کام بیان کرنے والے ہیں جس پر ہم جہاد کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کون سا آسان اور مشکل کام بھی جس پر ہم جہاد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کون سا ہے؟ آئے سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا سب سے بہترین اور سب سے افضل جہاد ہے۔ نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا بے شک سب سے مشکل کام ہے، لیکن جہاد بھی کوئی چھوٹا عمل نہیں اور کوئی معمولی ثواب کا عمل نہیں۔ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ہے تو بے شک یہ شخص بڑے ثواب کا مستحق ہے اور اس کا ثواب جہاد کی برابر ہے۔ پیارے دوستو، شیطانی ہتھ کنڈوں سے خود کو بچانا بے شک افضل عمل ہے اور بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، لیکن جو لوگ اس حدیث کو پیش کر کے قتال فی سبیل اللہ سے جان چھڑانے کے بہانے نکالتے وہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد ہی اصل جہاد ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کبھی بھی میدانی جہاد میں نہ نکلتے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث پر مجاہد ہی سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو میدانی جہاد میں کفار کے سامنے ڈٹ کر لڑتا ہے، تو وہ شخص ہی اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مجاہد ہی اس حدیث پر اس وجہ سے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے تمام نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام سہولیات کو، تمام علائشوں کو چھوڑ کر سخت حالات کا مقابلہ کر کے اللہ کے راستے میں اپنا جان پیش کرتا ہے، تو بے شک وہ اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بے شک نفس کے خلاف جہاد کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا افضل جہاد ہے، لیکن اس سے یہ استدلال کرنا غلط بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ وہ اصل جہاد نہیں ہے، بلکہ اصل جہاد قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے تو اس شخص کو اللہ جہاد کے برابر ثواب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے۔ اللہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ اس آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ میدانی جہاد کا اجر کچھ اور طرح کا ہے اور اس کے درجے کچھ اور طرح کی ہے، اور نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا اور اس کے خلاف لڑنا دوسری درجے کے عمل ہے۔ تو پیارے دوستو، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اس پر قابو رکھنا افضل جہاد ہے اور اس پر اللہ جہاد کے برابر ثواب دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا چاہیے۔ جب ضرورت پڑے تو میدانوں میں نکلنا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ تو یہ آج کا عمل تھا جو ہم نے بیان کیا، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔